قسم وہ سلام کرتا ہے یا رسول اللہ فرشتہ فرمایا اللہ یا رسول اللہ عوام نے فرمایا اللہ فرمایا اس عاشق کا قیوم میں خود سنتا ہوں آپ توجہ کریں کہ بتایا اس عاشق کا قیوم میں خود سنتا ہوں یا سننے کے بعد فرمایا پھر سننے کے بعد اس سے سلام و معاشقی کرتا ہوں یہ اس کا جواب نہیں دیتا اللہ اکبر ایسا ضرور پڑے تاکہ ایمان بھی تازہ ہو جائے ہم ظاہر بھی اور باطن پاک ہو جائے اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ موسیٰ، دربار علی اللہ شریف، میرے دورہ صاحبزادہ حبیب حسین علی بادشاہ سرکار، میرے دورہ صاحبزادہ حبیب حسین علی بادشاہ سرکار، دربار علی اللہ شریف، تمام لوگوں سے گزارش ہے جو ویسے ہی صفوں میں بیٹھ جائیں، ویسے ہی صفوں میں بیٹھ جائیں جیسے پہلے تھے. یہ گرین ڈاکٹر والے پہلے صف میں آج ہے، باقی سارے لوگ اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہیں. مہربانی فرما کے صف بندی کریں گے، ویسے نہیں بیٹھیں گے. جی سرکار فرما رہے ہیں جمعے کے بعد سب سے ملاقات ہوگی، جمعے کے بعد سب سے ملاقات ہوگی. صفوں میں بیٹھیں گے، یہ صفوں سے اٹھ جائیں. جو لوگ صفوں میں نہیں ہیں وہ اٹھ جائیں مہربانی. دوستوں سے بادشاہ فرما رہے ہیں بادشاہ فرما رہے مسجد کا خیال رکھیں، بس بہادر طریقے سے مسجد میں بیٹھ بادشاہ فرما رہے ہیں کیونکہ مسجد کا ادب و احترام سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اس لیے بادشاہ فرما رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے جمعہ کے بعد ہم بھی کریں گے، آپ بھی کریں گے، اور ملاقات بھی کریں گے. سارے اللہ ایک بار دبا درشت میں درشت پر اللہم صلی اللہ علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ. ہمیں گزارش کرنا تھا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک درود وہ ہے جو فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور ایک درود وہ ہے اللہ اکبر فرماؤ درود کو میں خود سنتا ہوں اور سننے کے بعد اس کا جواب بھی دیتا ہوں. اللہ اکبر. کیونکہ میرے اور آپ کے آقا آج میں چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، تہجد پڑھے جاتے ہیں، سنتیں پڑھی جاتی ہیں، ذکر کیا جاتا ہے. آج یکم رمضان مبارک کے اس عظیم موقع پر مرکزی جامع مسجد گلزار حبیب اور پیر طریقت رہبر شریعت سپہ سالار ختم نبوت میری ملال صاحبزادہ اور خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی سرپرستی میں نماز جمعہ ادا کرنے پہ آج سب دوستوں سے گزارش کروں گا، آئیے آج اسی درود شریف کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں مختصر وقت میں اپنے وقت میں انشاءاللہ گزارشات پیش کروں گا کہ اللہ اکبر وہ کتنا عظیم انسان ہے کہ جس کا ہر لمحہ حضور کی ذات میں درود و سلام پڑھتے پڑھتے گزر جاتا ہے. یہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کریں تاکہ ہم اس کام کو اس طریقے سے کریں کہ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. دوستوں سے گزارش ہے جیسے بادشاہ نے حکم کر دیا، بس آتے جائیں بہادر طریقے سے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھتے جائیں. ہمارے ساتھ آپ توجہ فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جو انسان میرا غلام میرا امتی دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اس سے ملتا کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھ میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس وقت تک اس کے جسم سے روح نہیں نکالی جائے گی جب تک
وہ سار کی آنکھوں سے جنت میں اپنا گھر نہ دیکھے۔ میں نمازیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ کتنے خوش نصیب نمازی ہیں کہ جن کی نمازیں بھی مسجد میں، جن کی آذانیں بھی مسجد میں، جن کے تہجد بھی مسجد میں، جن کی تلاوت بھی مسجد میں، اور جب بیٹھ کر اللہ کے نبی پہ سلام پڑھیں گے، اللہ کی اس سختی قسم مدینے کی گلیوں سے تمہارا درود سنا بھی جائے گا، اس درود کا جواب بھی دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اگلی بات جو میرے نبی پہ سلام پڑھتا ہے، کائنات کا ہر ذرہ اس سے پیار کرتا ہے، اس سے ہر ذرہ پیار کرتا ہے، درود پڑھ کر کرے۔ میں رات کو دربار عالیہ براورہ شریف میں آپ زیارت کر رہے ہیں، یقین جانے کہ کوئی نبی سے ایک بار پیار کر کے تو دیکھے، کوئی نبی سے پیار کر کے تو دیکھے۔ بادشاہ سرکار وہاں پہ کھڑے تھے، افطاری ہوئی، اور ایسے لینوں میں بادشاہ سرکار مریضوں سے فراہم کر رہے تھے۔ ایک کشمیر سے چھوٹی سی بچی ہے، جب اس کے بادشاہ نے یوں ہاتھ رکھا تو اس کے والد بولے، کہتے بادشاہ سرکار میری بیٹی ہے۔ لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں، لوگ دین کے لیے وقف کرتے ہیں، میرا بیٹا نہیں تھا، میں نے اسے دین کے لیے، قرآن کے لیے وقف کیا۔ اس نے 6 سپارے حفظ کیے، یاد کیے، لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے اس کی زبان بند ہو گئی۔ میرے پاس بیٹا ہوتا، اس کے متبادل اپنے بیٹے کو قرآن پڑھاتا، میری بیٹی اور میں سے قرآن پڑھاتا۔ میری ایک بیٹی ہے، قرآن کے لیے میں نے وقف کی تھی، دین مصطفیٰ کے لیے وقف کی تھی، رسول اللہ کے قرآن کے لیے وقف کی تھی۔ بادشاہ میری بیٹی کی زبان بند ہو گئی، بادشاہ نے مڑ کے دیکھا، فرمایا سنو وہاں جو مصطفیٰ کا قرآن پڑھتے ہیں ان کی زبانیں بند نہیں ہوتی۔ جو رسول کا قرآن پڑھتے ہیں نہ وہ بھوک سے مرتے ہیں۔ فرمایا سنو وہاں قرآن پڑھتے ہیں ان کی زبانیں بند نہیں ہوتی۔ قرآن کو بے زبانوں کو بولنا سکھانے آیا ہے۔ یقین جانے بادشاہ سرکار نے ایسے مڑ کے دیکھا، اس بیٹی سے کہا بیٹا، فرمایا بیٹا جس قرآن کو پڑھتے پڑھتے تمہاری زبان رکی تھی نا، اس قرآن کو پڑھ، اس قرآن کو پڑھ۔ مرکزی جامع مسجد گلزار حقیق میں رمضان مبارک کی برکت اور رحمت والی گلیوں میں بیٹھ کر اللہ کے نبی سے پیار کرنے والوں، بادشاہ نے پڑھ کے دیکھا، اس بچی کے سر سے ہاتھ رکھا اور بچی کی زبان پر قرآن جاری ہوا۔ اللہ نے قرآن پڑھ کے نبی فرمایا سکھاتا ہے، اے ماں باپ کی عزت بھی سکھاتا ہے، بزرگ کو دایا بھی سکھاتا ہے۔ اقبال نے کیا تو نے اپنے پڑھنے کا لندن سے منگائی ہے کتاب۔ ابا جیسا
تو نے اپنے پڑھنے کو لندن سے منگائی ہے کتاب، ارے کاش بھولے سے قرآن بھی منگایا ہوتا۔ میرے نبی کریم کا دروازہ پڑھے تو سلام پڑھے پھر دیکھو رب کرو کتنا کرنا ہے۔ بولو بولو میرے اور آپ نے آمنا کرے تو بہت دنوں پیار کر دینے میرے نبی کریم دینا درود و سلام پڑھنے والا کس کرتے ہوئے کرے ہو میرے نبی کا سلام بھائی کرے میرے نبی نے پیار کر دینے امام الانبیاء نے غلاموں کا انعام صدا صدا میں لوگوں کا پیار کرتا ہے۔ اور میرے اور آپ نے آمنا جناب محمد رسول اللہ جانے میں ایک بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جانے میں دوسرے بات ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جانے میں امام الانبیاء کا غلام میرا صدیق فرماتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے کنوں میں جواب نہیں ہوتی ہے، میں دور دور تک دیکھا کوئی انسان نظر نہیں آتا اور میرے کنوں میں جواب آتی ہے۔ میرے نبی نبی کریم نے پوچھا صدیق تیری آواز نہیں ہوتی ہے، میرا صدیق فرماتا ہے میرے کنوں میں جواب آتی ہے الصلاۃ تکبیر رسالت یا رسول اللہ۔ دربار عالیہ بلاوڑا شریف، دربار عالیہ بلاوڑا شریف۔ میرے دوستو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کثرت سے حضور پہ درود پڑھو۔ اسلام کیا اسی میں بات ہوئی کثرت سے حضور پہ درود و سلام پڑھو، اس کا اصلہ کیا ملتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا صدیق کی آواز کیوں تو آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ میں انسان نظر نہیں آتا، آبادی نظر نہیں آتی، یا رسول اللہ ویران ہی ویرانہ ہے، آبادی والے کوئی نہیں، پر میرے کرنا بھی یا رسول اللہ آواز آتی ہے۔ آقا مسکرائے گیا تو سبحان اللہ، میرے حضور کو مسکرائے، حضور کو پتہ سی آواز کیڑی آ رہی ہے کیڑی جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے صدیق کی آواز آ رہی ہے، فرمایا یا رسول اللہ میرے کرنا بھی آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ میرے کرنا بھی آواز آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کے اشارہ کیا صدیق اور سامنے دیکھ، اور سامنے دیکھ، اور پہاڑی نظر آتی ہے یا رسول اللہ نظر آتی ہے۔ فرمایا اس پہاڑی کو دو پتھر نے، اس پہاڑی کے دو پتھر نے انہاں مینوں ویکھیا انسان نے دو پتھر صدیق کہنے لگا یا رسول اللہ دو پتھر، فرمایا انہاں پتھر میں بھی ویکھیا تے پھر فرمایا کہ انسان نہیں پڑھ رہے ایک پتھر مصطفیٰ کا سلام پڑھ رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے علماء توجہ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دوڑ دے جڑی بھاگ دے اللہ اکبر اس پہاڑی پہ چڑھ کے اللہ اکبر انہاں دعا پتھراں نوں چکیا تے چک کے پہلے اپنی اکھاں نال لایا پھر اپنے لباں نال لایا، امام الانبیاء کا غلام پھر سینے نال لایا تے سینے نال لا کے کہنے لگا پتھروں تہانوں مبارک ہوے تساں میرے نبی نے یاد کیتا ہے جب صدیق کے سینے نال لگ گئے اللہ اکبر صداقت کی چھاتی نال جو پتھر لگے تے ایک دوجے نوں کہندے نے اللہ اکبر ساری قسمت کتنی عظیم ہے، اسی کتنے عظیم اللہ اکبر سامنے گھوڑے کے پاؤں دے تلے روندیا جا رہا سی، کوئی انسان کا پیراں تلے رو رہے سا، لیکن اج اس اپنے نبی کا درود پڑھیا، اج اپنے نبی کو یاد کیتا تے صداقت تے ایمان نے چک کے سانوں اپنے سینے نال لا دتا۔ اللہ اکبر تے او پتھر بھی کہندے نے ایک دوجے نوں کہندے نے اے ساڈا کمال نہیں ہے اے مدینے والے دا کمال ہے، او پتھر بھی کہندے نے اے یار دیے نا پار دیے آئے اگر کسی مقبول ہو جائے مدینے پاک کی گلی وچ اے پتھر کہنے لگے ایڈے خوش نہ ہو، آسان سے گل تے ٹائم ہو گیا ایک گردے حاجی صاحب پتھر کہنے لگے ایڈے خوش نہ ہو، گھوڑے تو گھوڑے بھی گزرے نے کھچنا دنیا نے کسی نہیں چکیا، ہائے اور کوئی ایویں اللہ والے دے ہاتھ تے پیر نہیں چومے جاندے، ایک کملی والے دی بارگاہ وچ قبول ہو جان پھر پتھر بھی بوسے جاندے۔
نے پتہ کہنے لگے اینے خوش کیا ہوتے ہو یہ تو آڈا کمال نہیں ہے اے حسین نے باہر کمال ہے یہ مطلب کہتے ہیں نا آر بھی ہے نا باہر بھی ہے ایک انساری سرکار یہ دیکھو نا یہ سارے اس علاقے دے جتنے غیور مسلمان بیٹھے ہیں اینی خوبصورت مسجد اگر اتنا خوبصورت مرشد ایک نشانہ کمال ہے وہ تو ہمیں اور یہ حق بادشاہ سرکار بھی کہتے ہیں جب اس بچی نے قرآن پڑھا تو بلاوڑے تو بات آئی آر بھی ہے نا پار بھی ہے یار بھی ہے نا پار بھی ہے ایک انساری سرکار بھی ہے آر بھی ہے نا پار بھی ہے ایک انساری سرکار تیبا علماء تیبا والمومایا ایک سونا تو لگنے تم سے پہلے کی جو امتیں تھی ان پہ بھی میں نے روزے فرض کیے تھے کس لیے اللہ کھانا پیاس فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تمہیں متقی ہو جاؤ پرہیزگار ہو جاؤ میں یوں ترجمہ کرتا ہوں اور تسی سارے میرے محبوب دے یار ہو جاؤ مدینے والے دے یار ہو جاؤ صدیق کی صداقت کے یار ہو جاؤ عثمان کے حیات کے ساتھ ہو جاؤ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاؤ علی اللہ کے ساتھ ہو جاؤ لعلکم تتقون چھوڑو دنیا کو آؤ مصطفیٰ کریم کی گلی میں تاکہ دنیا تمہارے نام لے کر تمہارے نام سے دعائیں مانگے تو میرے عزیز دوستو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات یہ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا کثرت کے ساتھ اور بادشاہ سرکار نے بڑی خوبصورت بات کی فرمایا ایک مرتبہ درود شریف اس انداز سے پڑھنے میں فجر کی نماز پڑھیں 200 مرتبہ درود شریف پڑھیں زور کی پڑھیں 200 مرتبہ عصر پڑھیں 200 مرتبہ مغرب پڑھیں 200 مرتبہ عشاء پڑھیں 200 مرتبہ بادشاہ فرماتے ہیں 7-5 نمازیں بھی مکمل ہو جائے گی اور 1000 مرتبہ درود شریف بھی مکمل ہو جائے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو اس رمضان مبارک کی عظیم گھڑیوں میں اللہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی عبادت کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ قرآن کریم پڑھنے والے جو قرآن پڑھتے ہیں انہیں اللہ اجر کیا دیتا ہے اس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی میں تمام دوستوں سے گزارش ہے مدد طریقے سے انشاءاللہ نماز پڑھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ بادشاہ سرکار
دعا کریں گے، دم کریں گے. تمام احباب تشریف رکھیں. دو منٹ دو شعر نعت شریف کے ہوں گے بادشاہ سرکار انشاءاللہ. اس کے بعد انشاءاللہ سنتیں ہوں گی. سنتوں کے بعد انشاءاللہ پھر دم اور دعا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین کرام، خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بے پایہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس علاقے کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ ہم اگر ساری زندگی بھی اس کا شکر ادا کریں تو کم ہے. یہ یقین کریں، میں تو آپ کے کسی علاقے کا ہوں، پنڈ رتوال راستے میں میرے گھر ہیں، آپ سب جانتے ہیں مجھے بڑے اچھے طریقے سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حق بادشاہ سرکار کی ذات وہ ذات ہے. اللہ پاک کا اتنا کرم ہے اس دربار عالیہ بلاوڑہ شریف پہ کہ بڑی بڑی دور سے لوگ آ کے پرسوں رات کو اگر لوگوں نے دیکھا تو ہالینڈ سے جو آئرلینڈ کا گورنر ہے اس کی بیوی آئی ہوئی تھی، اس کو تکلیف تھی، وہ سرکار کی سے حل کرانے آئی تھی اور وہ کرسچن ہے مذہب کی، وہ مذہب کی کرسچن ہے. اس کو آئرلینڈ اور ہالینڈ میں بیٹھ کے پتا ہے کہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف ایک جگہ ہے جہاں ایک مرد درویش ہے جو پھونک مارتا ہے تو اللہ شفا دے دیتا ہے. میں خود بھی اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں اور آپ سب کی طرف سے کالا دیو، کھرالا، یہ پنڈ رتوال، بکوال، یہ جتنے مذہباتی علاقے ہیں، چھتا کوٹلا ہے، کولپر ہے، چوترا ہے، جیلم شہر ہے، آپ جتنے بھی لوگ ہیں میں آپ سب کی طرف سے قلندر دوران صاحبزادہ حق خدیو حسین علی بادشاہ سرکار کو آج اس جامع مسجد گلزار حبیب میں جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لانے پہ ہم آپ کو تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا ہاتھ اٹھا کے آپ اپنی عقیدت کا اظہار کر دیں. ہم بڑی محبت کے ساتھ، اور آپ کا یہ احسان عظیم ہے ہمارے اس علاقے پہ کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم کر دیا. یہاں ایک دوست نے مجھے بھی ملک صاحب نے بتایا کالا گجرا سے تشریف لائے، صرف ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ شفقات صاحب کے پاس جزاک اللہ، یہ کالا گجرا سے ہے. یہ اس دن اپنی والدہ صاحبہ کو ساتھ لے کے آئے تھے. ابھی جمعے کا وقت ہے، میں زیادہ دیر آپ کو جو ہے آپ کا انتظار نہیں کرانا چاہوں گا، لیکن یہ بات اتنی ضروری ہے کہ آپ تشریف لائیں ہیں، آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ ماشاءاللہ شفقات صاحب پچھلے آج سے 2 دن پہلے بلاوڑہ شریف میں میں بھی تھا، یہ بھی تھے، یہ اپنی والدہ کو لے کے آئے. ان کو فالج ہو گیا تھا والدہ صاحبہ کو، ان کی دائیں چاکر، ان کی زبان، ان کا سر، ان کا ہاتھ، ان کے پاؤں کام نہیں کرتے تھے. ان کے بیٹے کو سائپرس، ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ سائپرس ہوتے ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی ماں کو دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں سلام کروانے کے لیے بھیجا رہا ہوں. اللہ کے گھر میں یہ بات کر رہا ہوں، ان کے سامنے کہہ رہا ہوں. تو اس نے اپنے والد کو فون کیا ان کو کہ آپ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سلام کی نیت کریں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے. انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ یا اللہ میں دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی حاضری جو ہے میں اس کی منت مانتا ہوں. ادھر ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے اور ان کی والدہ کا فالج ٹھیک ہو گیا. یہ اپنی ماں کو ساتھ لے کے آئے تھے اور وہ باتیں بھی کر رہی تھی، ان کے ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک تھے. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آج ماشاءاللہ حاجی افتاب صاحب نے وہ پیپر بھی میرے ہاتھ میں دیا جو ابھی قلندر دوران صاحبزادہ حق خدیو حسین علی بادشاہ سرکار کی مینجمنٹ کی میں انشاءاللہ نظر کروں گا. اتنا بڑا کام کیا ہے حاجی افتاب صاحب نے کہ لوگ اپنے بزنس سمجھاتے ہیں، پراپرٹیز بناتے ہیں. انہوں نے ساری زندگی جو کچھ کمایا تھا وہ خانہ خدا میں لگایا اور لگانے کے بعد یہ اسٹامپ لکھا کہ میری پوری فیملی کا اس مسجد کے ساتھ آنے والے وقت میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس مسجد میں خادم ہوں اور اس مسجد کے جتنے انتظام ہیں وہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے ذمہ ہیں. انشاءاللہ العزیز بہت جلدی اللہ کے فضل و کرم سے کالا دیو کی اس سرزمین پہ آپ سب کو ہر جمعے دم بھی کیا جائے گا. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی فائدہ ہوگا، بزرگوں بچوں جوانوں کو بھی فائدہ ہوگا. یقین کریں کہ ہمارے لیے بڑی ہی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے کہ جس مرد درویش کو دبئی کے
بادشاہ سرکار کا سایہ امت مسلمہ پہ قائم و دائم رکھے، اور اس علاقے کو اسپیشلی یہاں حفظ کا شعبہ ہوگا، ناظرہ کا ہوگا، قرآن کا ہوگا، درس نظامی کا ہوگا، انشاءاللہ آنے والے 2-3 سالوں کے بعد اس مسجد گلزار حبیب سے عالم اور حافظ قرآن پیدا ہوں گے اور یہاں سے نکلیں گے اور دین کی خدمت کریں گے۔ آپ جتنے بھی لوگ ہیں اپنے بچوں کو یہاں لے کے آئیں، حاجی صاحب کے پاس اندراج کروائیں۔ بہت جلدی ہم ٹیچرز بھی لے کے آ رہے ہیں جو قاری قرآن ہوں گے، جہاں بچوں کو پڑھائیں گے۔ اور ابھی سرکار جی فرما رہے ہیں کہ صرف قرآن پاک کی اور درس نظامی کی تعلیم نہیں بلکہ اسکول کی تعلیم بھی یہاں ہوگی سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کے اور اللہ اور سرکار یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی بچے یہاں پڑھیں گے کوئی بچہ بھی فیس نہیں دے گا، وہ فی سبیل اب اور کیا چاہیے کرا دیو والوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ دربار عالیہ مولانا شریف حکم ہے کہ نعت شریف سرکار مجھ سے بہت دفعہ سن چکے ہیں، تو پھر فرمایا کہ اسی نعت کے مبشر پڑھو، بلند آواز سے ذرا خود پاک پڑھیں صلی اللہ زمانے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نظارہ ہو نہیں سکتا، رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، رخ پیارا ہو نہیں سکتا۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ شعر میرے ساتھ پڑھے، زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا، مل کے پڑھیے زمانے میں پیارا ہو نہیں سکتا۔ اور بڑا پیارا شعر ہے، آج مرشد کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں، مدینے والے کی بارگاہ میں اپنی حاضری دعانی ہے۔ یہ بڑے غور سے بڑی محبت کے ساتھ یہ شعر سنیے گا۔ وہ دیوانہ محمد کا
خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ایک منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، مہربانی ہوگی. آپ اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں، کوئی بندہ خدمت کرنے کے لیے نہ اٹھے پلیز، بڑی مہربانی ہوگی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں. بعد میں انشاءاللہ سرکار آپ سے ملیں گے بھی، آپ کو دعوت بھی کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے. ابھی آپ مہربانی فرما کے اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں آرام سے، چونکہ جمعے کا وقت ہے. صرف ایک شعر جائیں گے پڑھ کے، اس کے بعد اذان ہوگی. اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑا خوبصورت شعر ہے، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. کوئی بندہ نہیں پیسے دینے کے لیے نہ اٹھے. یہ شعر سنیں. شب رب دولا یہی محبوب سے کرے. شب رب دولا یہی محبوب سے کرے. ہمارا جو ہوتا ہمارا نہیں سمجھتا. زمانے میں محمد صاحب پیارا ہو نہیں سکتا. قلندر دوران صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے ابھی فرمایا کہ میری طرف سے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی طرف سے، دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے دنیا میں جتنے بھی خدام ہیں ان کی طرف سے اور اس پورے علاقے کی طرف سے میں مراد حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کی عطا کرائیوں سے حاجی آفتاب صاحب کو یہ مسجد بنانے پہ مبارکباد دیتا ہوں. ماشاءاللہ اللہ پاک اس ادارے کو، اس مسجد کو جو قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی زیر نگرانی یہاں علم کا سمندر انشاءاللہ سرچشمہ پھوٹے گا. قیامت تک اللہ پاک اس آستانے کو، اس مسجد کو قائم اور دائم رکھے. اللہ حاجی صاحب کی ساری فیملی کو شفائے کلی عطا فرمائے اور ان کے گھر پہ اپنے خصوصی رحمتوں کا رسول فرمائے. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ابھی سارے لوگ جنہوں نے سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے ہیں.